السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 اور 61 کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، واو اور اذ جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے۔ فقلنا پس ہم نے کہا، پس قول کہا نہ ہم نے، اضرب مارو، بعصاک اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو، الحجرہ پتھر پر۔ فانفجرت تو پھوٹ نکلے، بے نکلے، منہ اس سے، اثنتا عشرہ 12، اثنتا 2 عشرہ 10، یہ ہو گیا 12، عیناً چشمے، قد تحقیق یا بلا شبہ، عالمہ پہچان لیا، معلوم کر لیا، کلو ہر اناسن گروہ نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ یا پانی کا گھاٹ۔ کلو ان سے کہا گیا، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا اور نہ، تعثوا اور نہ پھیلانا، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، علی طعام ایک کھانے پر، علی پر طعام کھانے پر، واحد ایک، فادو پس دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یخرج نکال دے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے، تم بھی تو جو اگاتی ہے، اردو زمین جو اگاتی ہے زمین، من سے باکلیہا اپنی ترکاری میں سے، واکسائیہا اور اپنی ککڑی میں سے، وفومیہا اور اپنی گندم میں سے، وعدسیہا اور اپنے مسور یعنی دالیں وغیرہ، وبصلیہا اور اپنے پیاز میں سے، جو چیزیں اگاتی ہے۔ قالا تو فرمایا، کیا تستبدلون تم بدلے میں مانگتے ہو، اللہ زی اس چیز کے ہوا جو کہ ادنا ہے، کم تر ہے، باللہ زی اس کے بدلے میں ہوا جو خیر بہتر ہے۔ اس لیے پھر اتر جاؤ، حکم ہوا کہ اہبطوا اتر جاؤ، مصر یعنی شہر میں، کسی بھی شہر کا نام، شہر میں چلے جاؤ، فإن پس بے شک لکم تمہارے لیے، ماں جو سال تم نے سوال کیا، جو تم نے مانگا، وضربت اور ڈال دی گئی، مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، ذلت والمسکنہ اور محتاجی، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، غصے کے ساتھ، من اللہ کے طرف سے، غصے کے ساتھ، اللہ کے غصے کے ساتھ۔ ذالک یہ اس لیے، بأنہم کہ وہ، کانو تھے، یکفرون کفر کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور قتل کرتے تھے، نبیین نبیوں کو، بغیر حق کے، بغیر وجہ کے۔ ذالک یہ اس لیے، بما کہ جو وہ، عصوا نافرمانی کرتے تھے، وکانو اور تھے، یعتدون حد سے بڑھنے والے۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ کھاؤ اور پیو، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچانا۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، اور ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین اپنی ترکاری اور اپنی ککڑی اور اپنی گندم اور اپنے مسور اور اپنے پیاز میں سے اگاتی ہے۔ فرمایا اللہ نے، کیا تم وہ چیز مانگتے ہو جو کم تر ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ کسی شہر میں جا اترو تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1۔ البقرہ کی آیت نمبر 60 اور 61 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا،
وہ چٹان نما جزیرہ نما سینا میں موجود ہے ابھی بھی، جہاں پر جس چٹان پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنا عصا مارا تھا۔ تو اور ابھی بھی کہتے ہیں وہاں پر سیاح جا کر دیکھتے ہیں، چشموں کے شگاف اس میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ اب 12 ہی چشمے کیوں پھوٹے، اس میں یہ مسئلہ تھی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے ایک الگ پانی کا چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی کے لیے جھگڑا نہ ہو۔ بہرحال کہتے تو ہیں ہزاروں سال گزر گئے اس بات کو، کہتے ہیں کہ یہ وہی چٹان ہے۔ اب واللہ عالم یہ وہی چٹان ہے، سننے میں آیا کہ ابھی یہ وہاں پر موجود ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، پھر انہوں نے جب ان کو من سلوہ دے دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ من سلوہ ایک کھانا ہے، روزانہ ہم کو یہی کھانے کو ملتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ پرندوں کا گوشت اور صحرا کی جو فطری چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور صحرا کے حساب سے اور صحت کے لیے بہترین غذا تھی۔ پھر انہیں آزادی بھی حاصل تھی، فراغت بھی تھی جس میں وہ علم حاصل کر سکتے تھے، جہاد کی تیاری کر کے عزت اور اقتدار حاصل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اور ان چیزوں کا تقاضا کیا جن کی وجہ سے وہ غلامی بنے ہوئے تھے، غلامی کے ہی عادی تھے، اور جو آزاد فضا میں ملنے والے من سلوہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی یہ چیزیں۔ پھر اس کے لیے کھیتی باڑی میں مشغول ہونا پڑتا، جو ہمیشہ فاتح قومیں جو ہوتی ہیں مفتو قوموں سے کرواتی ہیں۔ تو جس میں انسان جب مشغول ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، مصروف ہونے کے بعد ان کاموں میں نتیجہ پھر وہی ہوتا ہے، ذلت اور مسکینیت۔ کہتے ہیں کہ جو ہے نا آیت وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ اس آیت کی تفسیر صحیح بخاری میں ہے کہ ابو امامہ بالی رضی اللہ عنہ نے ہل اور کھیتی باڑی کا کوئی اوزار دیکھا تو فرمایا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا لا يدخل هذا بیت قوم الا دخلہ کہ ادخلہ الذل، ذلی لفظ ہے۔ تو کیا مطلب کہ یعنی یہ چیزیں اگر کسی گھر میں داخل نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس گھر میں داخل کر دیتا ہے ذلت کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھیتی باڑی حرام ہے، بلکہ مراد ان کاموں میں کھو جانا، جہاد کو ترک کر دینا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اس مطالبے کی وجہ سے اس نتیجے کے میں پھر ذلت اور مسکینیت ان پر مسلط کر دی گئی، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے۔ اب آپ دیکھو، غور کرو، ابھی موجودہ جو وقت جا رہا ہے یہودیوں کا یہ کام ہے جنہوں نے غزہ میں، فلسطین میں معصوم مسلمانوں پر ظلم ڈھایا ہوا ہے۔ تو یہ جو قوم ہے نا ان پر اللہ نے ذلت اور مسکینیت ڈال دی پوری دنیا کی معیشت پر چھائے ہوئے ہیں بنی اسرائیل، یہودی جو ہیں پوری دنیا کی معیشت پر چھائے ہوئے ہیں، لیکن کن کے بل بوتے پر؟ عیسائیوں کی ان کے اوپر ہاتھ ہے۔ اگر عیسائی آج ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی بہت تھوڑی تعداد ہے ان کی، یہودیوں کی۔ اوپر سے پھر کیا پوری دنیا کی معیشت پہ چھانے کے باوجود ان کا پوری دنیا میں اپنا ایک بھی ملک نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکینیت ڈال دی گئی، ان کے اوپر محتاجی ڈال دی گئی کہ ایک ملک ہے ان کا اور وہ بھی ان کا اپنا نہیں ہے۔ اسرائیل کے نام سے انہوں نے ایک بنائی تو ہے، ایک اپنا ایک ملک بنایا تو ہے، لیکن وہ بھی نامکمل حکومت ان کی۔ کچھ علاقہ کن سے چھینا ہوا ہے، کچھ علاقہ ارد گرد سے چھینا ہوا علاقہ، جب ہر کوئی پھر وہاں سے واپس اپنے علاقے لینے کے لیے جنگ کر رہا ہے تو ہر طرف پھر جنگ کر رہے ہیں گے، کیونکہ اپنا ان کا ایک بھی ملک نہیں، اور وہ بھی ملک کچھ لوگوں نے تقسیم کیا، کچھ لوگوں نے اس کو تسلیم کیا، کچھ کو تسلیم بھی نہیں کیا، کچھ لوگوں نے کیا، جب پاکستان نے بھی ابھی اس کو تسلیم نہیں کیا اس ملک کو۔ تو آپ جب پاسپورٹ بنواتے ہیں تو اس کے لاسٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس یعنی پاکستان میں اگر پاسپورٹ بنایا جائے نا تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس پاسپورٹ کی بنا پر دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے۔ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان نے ان کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے وہ چیز مانگ لی جو ان کے لیے بہتر نہیں تھی۔
یہ فومیہا لفظ ہے نا، کوئی اس کو گندم کہتا ہے، کہیں لہسن بھی اس کا ترجمہ آتا ہے. تو انہوں نے یہ چیزیں مانگی. پھر انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، خود زہر دیا تھا. تو آپ علیہ السلام اس وقت تو بچ گئے، لیکن جب آپ علیہ السلام فوت ہوئے نا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ہمیشہ اس کھانے کی تکلیف محسوس کرتا ہوں، اور یہ وقت ہے کہ میں نے اس زہر سے اپنے دل کی رگ کا کٹ جانا محسوس کیا ہے. تو انہوں نے اپنے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. انبیاء علیہ السلام، زکریا علیہ السلام پہ قتل کا بھی ذکر ہے، ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے. بائبل میں بھی زکریا علیہ السلام کے قتل کا مطلب کہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ایسی قوم ہے، ایسی اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ٹھہریں گے. اللہ تعالیٰ یہودیوں کو، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق مسکینیت، ذلت ڈال دے. وما علیہ الا البلاغ المبین.